الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ورحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. آخرت کے رنج سے ہوگا وہی انسان خلاص، ہویں گی جس کے بدن سے جانے با ایمان خلاص. گلشن بخشش کی گلے چینی اس کو ہو نصیب، جس کا خار نفس و شیطان سے ہو داماں خلاص. منزل مقصود پر جلدی پہنچنا ہے اگر، دوش اپنا براسیاں سے کرا ناداں خلاص. چھوڑا استغفار مت اے مبتلائے معصیت، کیونکہ پاوے گا اسی سے کہہ دیے اسیائے خلاص. دولت دنیا نہ چاہ اے دل کو، برق وقت حساب پائے گا جلدی فقیر بے سر و سما خلاص. غیر ممکن ہے ادا کرنا حضوری سے نماز، جب تلک وسواس فاسد سے نہ ہو انسان خلاص. خوف حق سے آنکھ جو آنسو بہاتی ہے یہاں، ہوگی بے شک آگ سے وہ دیدائے گریائے خلاص. صدمہ ہائے غور و محشر سے وہی پائے نجات، دام شرک و قید و بدعت سے ہوا جویائے خلاص. اے میاں تو چشمہ توحید میں غوطہ لگا، اے میاں تو چشمہ توحید میں غوطہ لگا. حاویے کی نار سے کرنا اگر ہے جائیں خلاص. بندہ عاجز کو رب اپنی نگاہ لطف سے کیجیو لائش بطن سے اے سبحان خلاص. حضرات گرامی، غزوہ احد کے شہدائے اعظام میں سر فہرست جس شخصیت کا نام ہے وہ عم المصطفیٰ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. آج کے خطبے میں ان کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کو ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، جیسے کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا. اس میں بتایا گیا ہے کہ امت میں ان کے بغیر کبھی اچھائی نہیں ہوگی. دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک مدع آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ تم لوگ روزہ، نماز اور اجتہاد میں اگر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی ہو، پھر بھی شاگردان رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام تم سے بھلے تھے. لوگوں نے عرض کیا: اے ابو عبد الرحمن یہ کیوں؟ فرمایا: وہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے اور ان کی رغبت آخرت کی طرف بہت زیادہ تھی. نمبر 4،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی اقتداء کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو اس امت کے بہترین افراد میں سے تھے۔ ان کے دل زیادہ بھلے تھے اور ان کا علم زیادہ وسیع تھا اور ان میں تکلف بہت کم تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا بھر میں منتقل کیا تھا۔ لہٰذا ان کے اخلاق اور طریقوں کی مشابہت اختیار کرو۔ رب کعبہ کی قسم، یہی اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، پس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا اور پیغمبری کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے منتخب فرما لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب فرمایا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزیر بنایا۔ پس جس چیز کو یہ مومنین صحابہ کرام علیہم رضوان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے، اور جس کو یہ لوگ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بری ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی روحانی اولاد کے متعلق یہ نصیحت فرمائی، اللہ سے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ گزرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر گزرا، جس طرح جوتے کا ایک تلہ دوسرے تلے کے مطابق ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی کی تو میری امت میں ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا، اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، صرف ایک فرقہ کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر جمع رہا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ سعادت مند اس لحاظ سے تو فرقہ جماعت ہے کہ بہترین سے جدا ہوئے، لیکن یہ خود اپنی ذات میں فرقہ نہیں، ملت ہے، امت ہے، یہ خود کسی مرکز سے نہیں ہٹے۔ اب باقاعدہ قرآنی آیات سے اس موضوع کو سماعت فرمائیے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور مقدس کلام میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں ان میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور کتاب یعنی قرآن مجید اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہارے افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی۔ اگر تم بخود اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو تم ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور غلامی کے طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نوران کے ساتھ نازل ہوا ہے، جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب انہیں کافروں کی شرارت کی وجہ سے مکہ شریف سے تشریف لے جانا ہوا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو،
خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد ملی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے بارے میں تو سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اور خدا کا فضل اور ان کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی اوصاف تورات میں مرکوب ہے اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہے۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نالی پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور کھیتی والے کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی لل جائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے ہیں، جو تمہارے سامنے خدا کی واضح مطالب آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی باغابائیں بہشت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ خدا نے ان کو خوف رزق دیا ہے۔
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے خوبی ثواب و جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے اور اس کا ظہور ان کے اعمال و افعال میں ہوا، وہ لوگ اس دوزخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت و دوزخ میں بڑا بعد ہے، اور وہ لوگ اپنے جی چاہیں چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت میں زندہ ہونے اور محشر کے ہولناک مناظر دیکھنے کی حالت غم میں نہ ڈالے گی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کرام کا معاملہ اور بشارت ان کے لیے زیادہ خوشی و مسرت کا سبب ہو جائے گی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی وہ اور انصار میں سے بھی ہوں، اور جنہوں نے نیکی کاریوں کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بے شک خدا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی کی، اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، یہ ان کا اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ خدا بچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہیے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن سے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اور اہل ایمان اور جنت کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں، اور خدا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان مفلسان تاریک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خرچ اور جدا کر دیے گئے اور خدا کے فضل اور ان کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے رسول کے مددگار ہیں،
یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عمومی عظمت کا بیان تھا۔ اب ان کابرین امت کے ایک ایک فرد کو دیکھیے، اگر ایک اپنی ذات میں باقی پوری امت پر بھاری ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات قدس سے کون واقف نہیں؟ ان کی خدمات قربانیاں اور مقامات پر علماء امت نے جو محنتیں کی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ ان پر بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا، لیکن کچھ ایسے اکابرین بھی ہیں جن کی طرف ہم نے بہت کم توجہ کی ہے۔ انہی میں سے ایک ذات عم المصطفیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ منقبت سماعت فرمائیے اور پھر اس شیر خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ملاحظہ فرمائیے۔ رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، پاسبانے حرم وارث ایمان خلل، رب کعبہ کے پرستار وہ سرے فرش زمین زد ہوا کا سبو، وہ چرگ بری عظمت آدم کی دلیل، سر بسر پہ کر سارے مجسمہ، حشر تک انسا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں، حشر تک انسا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں، ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل، یہ غلامان خدا نور رسالت کے امین۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی حمزہ ہے، کنیت ابو یعلا اور ابو عمارہ، القابات اسد اللہ، اسد رسول اللہ اور سید الشہداء ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی تاریخ پیدائش ہے 567 ہجری تقریباً، کیونکہ آپ ایک روایت کے مطابق عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، ابن سعد کے مطابق 4 سال بڑے تھے۔ آپ کا نسب مبارک وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حالہ تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ نے بھی بچپن میں ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا۔
آپ کو پہلوانی، تیر اندازی، شمشیر زنی اور شعر و شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ علاوہ ازیں سیر و سیاست اور شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، اور زندگی کا اکثر حصہ انہی مشاغل میں گزارا۔ آپ نہایت حسین و جمیل، خوبصورت پیشانی والے، درمیانے قد والے، مناسب اعضاء والے، گرجدار اور باروب آواز والے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ سفید تھا، جسم اگرچہ دبلا پتلا تھا، جرأت و شجاعت اور عزم و ہمت و استقلال کے پیکر مجسم تھے۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق آپ 690 میں اسلام لائے، اور اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کوہ صفا کی جانب ہوا۔ اتفاقاً ابو جہل بھی ادھر آ نکلا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بد کلامی کرنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن عبداللہ بن جدعان کی لونڈی اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی اور کہا، اے ابو ہمارا، کاش آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے جب ابو جہل تیرے بھتیجے کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور غیرت جوش میں آ گئی۔ وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل قریش کے ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کے میدان میں کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود اس سب کو روک دیا اور یہ کہا کہ آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے حمزہ، تم صحابی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ مجھ پر رسول اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے، میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گھر واپس آ گئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اے حمزہ، تم تو قریش کے سردار ہو، تم نے اس صحابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑا؟ اس سے تو تم مر جاتا بہتر ہے۔ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تردو اور اشتباہ میں پڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ دین ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق ڈال دے، ورنہ مجھے اس سے نکال لے جس میں واقع ہو چکا ہوں۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ نے تمام رات بے چینی میں گزاری اور ایک لمحہ بھی نہ سوئے، اور رات کو ہی اٹھ کر حرم کعبہ میں حاضر ہو کر خشوع و خضوع اور گروہ زاری سے دعا فرمائی، اے اللہ، حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور شک و ترد دور کر دے۔ فرماتے ہیں ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ تمام باطل خیالات میرے دل سے محو ہو گئے اور میرا دل یقینوں کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رات کا تمام واقعہ عرض کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اسلام پر استقامت کی دعا فرمائی۔ اس موقع پر امام الانبیاء، حبیب کبریا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ نے یہ بھی عرض کیا، میں آپ کے سچا نبی ہونے کی تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کی طرح گواہی دیتا ہوں، یعنی سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا۔ یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں ہے کہ جذبات ختم ہو گئے تو بدل جائے گا بالفاظ دیگر، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد خوشی میں لبریز ہو کر چند عربی اشعار کہے، میں نے اللہ کی تعریف کی جب اس نے میرے دل کی ہدایت دی، اسلام اور دین ابراہیمی کی طرف ہے۔ جب اس دین کے پیغامات ہمارے اوپر پڑے تھے تو کامل عقل والوں کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ وہ پیغامات جن کو جناب حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر تشریف لائے، کیونکہ صاف صاف اور واضح آیات ہے، اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان اطاعت کیے گئے ہیں، لہٰذا جو حق وہ لے کر آئے ہیں اس کو بے وہ باتوں سے نہ چھپاؤ۔ قسمیں بو خدا کی ان کو کسی قوم کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم تلواروں کے ساتھ فیصلہ نہ کر لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی لبید اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے ہاں ساتوں آسمان پہ حمزہ بن عبد المطلب کو خدا اور رسول خدا کا شیر لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کی بارگاہ میں رسالت میں خدا درخواست پیش کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ عرض کی آپ میرا شوق پورا فرما ہی دیں۔ فرمایا اچھا بیٹھ جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ اس لکڑی پر اترے جس پر بوقت طواف مشرکین اپنے کپڑے اتار کر لٹکایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ پہلا غزوہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے۔ ماہ سفر میں 60 مہاجرین اپنے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ بدر میں کافروں کی طرف سے جو پہلا شخص قتل ہوا اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک شخص جس کا نام اسود تھا وہ بہت فتنہ فردار تھا اور بد کردار تھا۔ اس نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے جا کر پانی پیوں گا، یا اس کو مسمار کر دوں گا یا خود ہلاک ہوں گا۔ پھر اس ارادے سے اپنے لشکر سے چلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ کو تشریف لائے۔ یہ حوض کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی آدھی پنڈلی پاؤں کے اڑ گئی اور یہ پشت کے بل گر پڑا، مگر پھر بھی اسی حالت میں حوض کی طرف بڑھتا گیا اس میں سے پانی پی کر اپنی قسم پوری کر سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹکڑے ہو کر حوض میں جا پڑا۔ بدر میں یہ پہلا مقتول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطن وادی میں مشعلہ کیے ہوئے پائے گئے۔ ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے، پیٹ مبارک اور سینہ چاک ہے۔ اس جگہ خراش اور دل آزاد منظر کو دیکھ کر بے اختیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور فرمایا تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے البتہ تم بڑے ہی مخیر اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے انتقال کا سارنج مجھ کو نہ پہنچے گا۔ میں کبھی ایسی جگہ کھڑا نہیں ہوا جہاں اس سے زیادہ مجھ کو غیظ و غضب ہوا ہو۔ اگر صفیہ کے حزن اور ملال رنج اور غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تم کو اس طرح چھوڑ دیتا کہ درندہ اور پرند کو کھاتے، اور پھر قیامت کے دن تم ان کے شکموں سے اٹھتے۔ اور اسی جگہ کھڑے کھڑے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو تیرے بدلے 70 کافروں کا مشالہ کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر آئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اسے اللہ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئی اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پڑے ہیں، شکم چاک، جگر چبایا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئی چلی آئی۔ راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، جاں تیری دی ہوئی ہے لینے میں کیا دلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔